آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ متقین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں۔ یہاں سے اہل علم بڑا خوبصورت نقطہ جو اٹھاتے ہیں وہ یہ کہ غصے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ غصہ جو مجھے کسی کے اوپر آ رہا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جو کسی دوسرے کو مجھ پر آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آیت مبارکہ میں یہ نہیں کہا جاتا کہ الکاظمین غیظہم، کہ وہ لوگ جو کہ صرف اپنے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، بلکہ یہاں پہ الغیظ کا لفظ استعمال کیا گیا، مطلقاً یہ لفظ لایا گیا ہے جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ کسی بھی طرح کا غصہ ہو، وہ جو آپ کو دوسرے پر آ رہا ہے یا دوسرے کو آپ کے اوپر آ رہا ہے، دونوں صورتوں میں ہم نے اس غصے کو اپنے اندر رکھنا ہے، اس کو غیظ کی صورت میں رکھنا ہے، اس کو کاظم کر جانا ہے، اندر گھونٹ کی طرح، جیسے کہ پانی کا گھونٹ پیا جاتا ہے ایسے اس کو پی جانا ہے، اس کو باہر نہیں نکالنا، اس کو غضب نہیں کرنا ہے۔ تو سوال پھر یہ پیدا ہوتا تھا کہ آج کی سائنس اور ڈاکٹر تو یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ غصہ اپنے اندر رکھیں گے تو وہ آپ کو بیمار کر دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے اندر رکھنا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو باہر نکالنا ہے۔ تو اس کا بڑا خوبصورت حل جو ہے وہ اسی آیت مبارکہ میں دیا گیا ہے کہ اگر غصہ ہمارے اندر ہی رہے گا تو ظاہری بات ہے کہ وہ بار بار ہمیں تنگ کرے گا۔ والعافین عن الناس جب آیت مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ غصے کو پی جانے کے بعد ان کا نیکسٹ عمل کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ جب یہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں تو پھر اندر کا وہ جو غصہ ہے اور اندر کی جو وہ حرارت ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے اس کو جو ہے وہ معاف کر دیا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ غصہ جو ہے وہ پھر آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ یہاں پہ بعض اہل علم جو ہیں وہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ ہمیں کاظم کا جب حکم دیا گیا ہے تو گویا کہ ہمیں غصے کو ڈیل کرنے کا، اس کو چینلائز کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ آج کی دنیا میں اہل علم بھی ہمیں یہی طریقہ کار سکھاتے ہیں کہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، اور ری ایکشن جو ہوتا ہے وہ جانور دیتا ہے۔ اس کے برعکس جو انسان ہوتا ہے وہ ایکشن کا ری ایکشن نہیں دیتا، بلکہ وہ ایکشن کو رسپانس کرتا ہے۔ لہٰذا اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جانور کے پاس اختیار نہیں ہے، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، وہ اپنے غصے کو ڈیل نہیں کر سکتا، چینلائز نہیں کر سکتا۔ لیکن انسان جو ہے وہ اسی غصے کو اگر ڈیل کر لیتا ہے تو وہ ایکشن اور ری ایکشن کے درمیان میں ایک اختیار کو اختیار کر کے وہ اس کے بدلے میں رسپانس دیتا ہے، اور وہ رسپانس جو ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، وہ کاظمین الغیظ کی صورت میں ہوتا ہے۔ پھر بڑی پیاری بات علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ غصے کو معاف کرنا، اور پھر یہ کہ وہ آپ کو بار بار آئے گا اور پھر بار بار آپ نے یہ عمل کرنا ہے، تو یہ اتنا آسان کام تو نہیں ہے۔ لیکن دراصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسری طرف اتنی بڑی اور ہائی موٹیویشن دی ہے جس کی وجہ سے انسان کے لیے کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، کہ جب آپ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے اپنے غصے کو دور کر دیتے ہیں۔ جو لوگوں کو معاف کرنے میں جلدی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اتنے زیادہ فضائل نہیں بیان کیے گئے جتنے کہ کسی کو معاف کر دینے کی فضیلت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی فضیلت کو جب اتنا ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اس کے اتنے بڑے بڑے انعامات جو سنائے گئے ہیں وہ اسی وجہ سے، تاکہ انسان کے لیے سامنے والے کو معاف کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کے مضمون کو بھی قرآن پاک میں بہت بیان فرمایا ہے، اور بندوں کو معاف کر دینے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تو جب یہ انسان کے سامنے موٹیویشن ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے عمل کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، تو پھر یہ غصہ جو ہے وہ آپ کی بیماری نہیں بنتا، بلکہ یہ آپ کے لیے باعث فضیلت بن جاتا ہے۔ پھر حدیث پاک میں بھی جس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جلدی غصہ آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے، کسی کو جلدی آتا ہے مگر دیر سے جاتا ہے، کسی کو دیر سے آتا ہے مگر بہت دیر سے جاتا ہے، یہ بہت برا انسان ہے۔ اور جس کو دیر سے آتا ہے اور اس کا جلدی چلا جاتا ہے تو ایسے انسان کو جو ہے وہ پسند کیا گیا ہے۔ لیکن اس میں بھی کہیں پہ بھی اس بات کی نفی نہیں کی گئی ہے کہ آتا نہیں ہے، آتا تو بہرحال ہے، لیکن یہ ہے کہ کون سا بہترین ہو جاتا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم سیرت سے اور صحابہ کرام کی زندگی سے دیکھتے ہیں تو حضرت عمر تعالیٰ عنہ کی شخصیت جو ہے ان کے اندر غصہ ہے، مگر ان کا غصہ جو ہے وہ ان کی بہادری ہے، اور یہی بہادری جو ہے وہ مسلمان کو مکہ کی زندگی میں سریعام نماز پڑھنے کے اوپر لے آتی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 13 سال کی مکہ زندگی میں کیا صحابہ کرام کو اس ظلم و ستم کے اوپر غصہ نہیں آتا تھا، مگر وہاں پہ انہوں نے اپنے غصے کو نہیں نکالا۔ یہی صحابہ کرام مدینہ شریف میں جا کے بدر میں اور احد میں جب ان کو کاٹتے ہیں اور قتل کرتے ہیں تو کیا ان کو یہ مکہ کی زندگی میں نہیں مار سکتے تھے؟ لیکن اس کو جو ہے کس طریقے سے کب کہاں کدھر کیسے نکالنا تھا یہ قرآن نے ان کو سکھایا، لہٰذا وہ میدان جنگ میں جہاد کی صورت میں ظاہر ہوا۔ پھر یا تو آپ اس غصے کو نکالتے وقت آپ غازی بن گئے یا پھر آپ شہید ہو گئے، مگر اگر یہ مکہ کی زندگی میں ہوتا تو محض تشدد، لڑائی جھگڑا ہوتا اور اس کے نتیجے میں صرف ہلاکتیں ہوتی، پھر وہ شہادتیں نہ بنتی۔
تو گویا کہ غصے کو کس پراپر طریقے سے کب کہاں نکالنا ہے، یہ ہمیں سیرت سے اور صحابہ کرام کی زندگی سے بھی سمجھ آتا ہے۔ بڑا پیارا قول ہے کسی کا کہ غصہ کم ظرف کو تو کھا جاتا ہے مگر کسی اعلیٰ ظرف کو یہ غصہ کچھ بنا دیتا ہے۔ تو یہی غصہ جس کو حرارت کہا گیا، اور حرارت کے اندر جو ہے انرجی ہوتی ہے، تو یہی غصہ آپ کی طاقت بھی بن سکتا ہے اور آپ کی پاور بھی بن سکتا ہے۔ اگر اس آیت مبارکہ کو جنگ احد کے کانٹیکس میں دیکھا جائے تو وہ صحابہ کرام جو کہ پہاڑی سے نیچے اتر آئے، جن کی وجہ سے یہ 70 صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئیں، جب وہ صحابہ کرام مدینہ شریف میں گئے ہوں گے تو جو یتیم بچے اور جو بیوائیں اور جو متاثر خاندان تھے، جب وہ ان صحابہ کرام کو دیکھتے ہوں گے تو کیا ان کے اندر کوئی جذبہ نہیں آتا ہوگا، خیالات نہیں آتے ہوں گے؟ مگر وہ لوگ کاظمین الغیظ تھے کہ وہ غصے کو پی جانے والے لوگ تھے۔ لہٰذا ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ ان لوگوں نے ان صحابہ کرام کے اوپر کوئی طعن و تشنیع کیا ہو۔ ایون یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے ان صحابہ کرام کی اس لغزش کو جو ہے وہ معاف فرمایا اور کہا کہ زندگی میں آگے چلنا چاہیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس مقام پہ اپنے غصے کو جو ہے ان سے دور فرما رہے ہیں اور پھر انسانوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ کاظمین الغیظ سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، تو یہ سارے واقعات انسان کے لیے بہت بڑی موٹیویشن بن جاتے ہیں کہ وہاں پہ تو غصہ بنتا تھا مگر وہاں پہ نہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے اوپر غصہ فرمایا اور نہ ہی ہم نے باقی لوگوں کو ایسا کرتے سنا ہے یا پڑھا ہے۔ تو گویا کہ یہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بہت بڑی موٹیویشن بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو غصہ ایک وجہ سے نہیں آتا، مختلف وجوہات ہوتی ہیں، تو ہر انسان یہ دیکھے کہ اس کے لیے کون سی ایسی وجہ ہوتی ہے جو کہ اس کو بہت ہائپر کر دیتی ہے۔ بعض لوگوں کے لیے کچھ خاص قسم کے ماحول ہوتے ہیں، کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں، کچھ عادات ایسی ہوتی ہیں، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کچھ غذائیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کے اندر اس ہیٹ کو جو ہے وہ بہت زیادہ تیز کر دیتی ہیں۔ تو ہر انسان جو ہے وہ دیکھے کہ مجھے کس وجہ سے غصہ آتا ہے، تو وہ اس ریزن کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ شریعت حل بھی اس کا بتاتی ہے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت نے تو معاف کرنے کی فضیلتوں کو بہت زیادہ بیان فرمایا اور غصہ پی جانے والوں کی فضیلت کو بہت زیادہ بیان فرمایا ہے۔ تو ایک یہ بہت بڑی موٹیویشن ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک سوچ بدل دینا، ایک مثبت سوچ کا آ جانا جو ہوتا ہے، یہ بھی اس ایموشن کو بہت کنٹرول کرتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عرب کا معاشرہ وہ تھا جو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑائی جھگڑے اور صدیوں کی جنگیں ان کی شروع ہو جاتی تھی محض اس بات کے اوپر کہ میرے جانور نے پہلے پانی کیوں نہیں پیا، تمہارے جانور نے پہلے پانی کیوں پی لیا۔ اتنی باتوں پہ جو ہے وہ نسلوں کی نسلیں جو ہیں وہ جنگیں کرتی تھیں اور قبیلوں کے قبیلے جو ہیں وہ ویران ہو جایا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے اتنی سخت قوم کو، اتنی ہٹ درم قوم کو جو ہے وہ کیسے چینج کیا؟ تو محض ان کی سوچ بدلنے سے، ان کا مائنڈ بدلنے سے آپ علیہ السلام نے ان کی انہی جذبے کو جو ہے وہ پازیٹیو وے میں لگا دیا اور انہیں میدان جنگ میں لے کر آگے۔ اور ایون یہ کہ پہلے 13 سال کی مکہ زندگی میں وہی صحابہ کرام جو ہیں وہ اتنا برداشت کرتے ہیں، اتنا درگزر کرتے ہیں، اتنا صبر کرتے ہیں، اور بار بار وہ کہتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ سے اور نبی علیہ السلام سے کہ کیا ہم رسپانس نہ کریں، کیا ہم ان کو جواب نہ دیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں جواب دینا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں ریئیکشن دینا، اور وہ نہیں دیتے۔ تو گویا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ ایسی قوم کیسے اتنی بڑی بات جو ہے وہ مان گئی؟ تو صرف کیا ان کی سوچ بدلنے سے، ان کا مائنڈ بدلنے سے۔ اس کے لیے بڑی پیاری مثال ہمارے ایک استاد بیان فرماتے تھے کہ دو مذہبی لوگ آپس میں تھے، تو ایک شخص نے دوسرے کو چیک کرنے کے لیے اس کی مذہبی کتاب کو نیچے رکھا، اپنی مذہبی کتاب کو اوپر رکھا، اور پھر اس نے کہا کہ دیکھو یہ کیسا لگ رہا ہے، صرف اس کو چیک کرنے کے لیے کہ وہ کیا ری ایکشن دیتا ہے۔ تو سامنے والے نے جب اپنی مذہبی کتاب کو نیچے پڑا ہوا دیکھا تو کہا کہ بنیاد تو بہت خوبصورت ہے، بنیاد تو بہت پیاری ہے۔ تو اس سے صرف کیا ہوا کہ صرف سوچ اور دیکھنے کا عمل ایسا تھا کہ اس نے ایک سخت بات کو ایک نرم بات کے اندر تبدیل کر دیا۔ لہذا اس طرح کی بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ محض سوچ بدلنے سے بھی بعض اوقات جو ہوتا ہے آپ کا مائنڈ بہت بدل جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ انسان کی زندگی میں کوئی ایکٹیویٹی ضرور ایسی ہونی چاہیے کہ جو کہ انسان کے جذبات کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں چینلائز کرتی رہے۔ اس کے لیے سب سے بہترین ایکٹیویٹی جو ہے وہ قرآن سیکھنا اور سکھانا ہے۔ علم جو ہوتا ہے وہ انسان کے جذبات کو بہت بہت زیادہ جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے۔ جو آپ قرآن سیکھتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے مزاج کو جو ہے وہ کیسے معتدل رکھنا ہے، اعتدال میں رکھنا ہے۔ پھر اسی طرح سے فرمایا کہ اچھی صحبت جو ہوتی ہے وہ لوگ جو کہ ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، جو کہ غصے کو رسپانس کرتے ہیں، ریئیکشن نہیں دیتے ہیں، جب آپ ایسے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں تو ان کے اثرات آپ کے اوپر بھی ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج یہ گلہ شکوہ بہت پایا جاتا ہے کہ وہ بچے جو کہ ویڈیو گیمز دیکھتے ہیں جن میں بہت زیادہ مار دھاڑ اور تشدد ہوتا ہے، یا ایسی فلمیں دیکھتے ہیں جن کے ایکشن موویز کہا جاتا ہے، اس میں سوائے مارنے دھاڑنے اور خون کے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے بچے بہت اگریسو ہوتے جا رہے ہیں۔
اور ایون یہ کہ ہم بھی اگر ایسی سچویشن دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی غصہ آنے شروع ہو جاتا ہے. ہم کوئی ایسا ولاگ دیکھتے ہیں یا کوئی ہمارے سامنے ایسا کلپ آ جاتا ہے تو ہم بھی بھڑکنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے برعکس اگر ہم کسی خوبصورت سین کو دیکھتے ہیں، خوبصورت کوٹیشن کو پڑھتے ہیں، اور بالخصوص ایسے لوگ جو کہ واقعی اپنی زندگی میں بڑے ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، تو جتنا آپ ان کے ساتھ وقت گزارتے جاتے ہیں تو ان کے اثرات آپ کے اوپر بھی ہوتے جاتے ہیں. تو گویا کہ شریعت جو ہے وہ صرف مسائل کو بتاتی نہیں ہے بلکہ اس کے حل کی طرف بھی لے کر آتی ہے. تو اس میں ہم اپنے اکابرین کے جب واقعات پڑھتے ہیں تو جب آپ کو غصہ آتا ہے تو فوراً کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں اپنے بزرگوں کا جو ہے وہ خیال آ جاتا ہے. جیسے امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب ایک شخص ان سے یہ کہتا ہے کہ جب کہ آپ کی والدہ 80-90 سال کی ہوتی ہیں کہ میں نے اس سے نکاح کرنا ہے، تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ میری ماں بالغ ہے اور بھی ہوش و حواس میں ہے، میں ان سے پوچھ کے جواب دوں گا. تو پھر جب اس شخص کے گرنے کی آواز آتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ مر گیا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو میرے صبر نے مار دیا. حدیث پاک میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق عنہ کی لڑائی ہوتی ہے کسی کافر کے ساتھ، جب تک وہ بولتا رہتا ہے آپ خاموش رہتے ہیں، نبی علیہ السلام آپ کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں. جب آپ جواب دیتے ہیں نبی علیہ السلام اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ جب تک تم خاموش تھے تو تمہاری طرف سے فرشتوں کا جواب ان کی طرف جا رہا تھا، جب تم بولنے شروع ہو گئے فرشتے چلے گئے تو میں بھی چلا گیا. تو یہ کہیں نہ کہیں ہمارے لاشعور میں یہ باتیں ہوتی ہیں اور وہ ہمیں خاموش رہنے پہ آمادہ کر دیتی ہیں کہ میں کیوں جواب دوں، میری طرف سے فرشتے جواب دے رہے ہیں. تو گویا کہ یہ سب علم اور یہ معلومات اور یہ صحبتیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کے مزاج اور سوچ بنانے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں. بہرحال یہ بہت وسیع موضوع ہے جس پہ ہمارے اکابرین نے اور علماء کرام نے بہت لکھا بھی ہے، بہت بولا بھی ہے. ان کو سننے کا اور ان کو پڑھنے کا اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. تو اس موضوع کو جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ سننا بھی چاہیے اور پڑھنا بھی چاہیے. لیکن باہر ہم جب اس آیت مبارکہ پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں جو بہت خوبصورت بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ مال خرچ کرنا جو ہے وہ آپ کے غصے کو بھی کنٹرول کرتا ہے، وہ آپ کے دل کو بھی نرم کرتا ہے، جس سے آپ کے لیے کسی کو معاف کرنا اور اس کی کسی بھی بدتمیزی کو برداشت کرنا جو ہے وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگلا معاملہ جو بیان کیا گیا والعافین عن الناس،